دور حاضر ہو یا عہد گزشتہ، وقت ہمیشہ سے مختلف چہروں اور حوصلوں میں ڈھل کر اقتدار کی بساط پر بازی پلٹتا رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تاج و تخت کی بھول بھلیاں عجیب سبق آموز ہوتی ہیں۔ جہاں برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ نامور عہد ساز حیدر علی کی پیدائش پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس فرزند دل پذیر کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یوں رقم ہو جائے گا کہ یتیمی کی کٹھنائیاں اٹھانے والے بچے کے دروازے پر دنیاوی حشمت و جاہ کبھی دستک دے گی، جس نے باپ کے قرض کے عوض اسیری کی زندگی بھی گزاری۔ تاریخی جملہ: گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ کہنے والا ٹیپو سلطان اسی بہادر شخص کا فرزند تھا جس نے اپنی شجاعت اور دلیری سے مرہٹوں اور انگریز قوم کے دانت کچھ اس طرح کھٹے کیے کہ دیکھتے دیکھتے ریاست میسور کا کل رقبہ، جو صرف 33 دیہاتوں پر مشتمل تھی، حیدر علی جیسے حکمران کے دور میں 80,000 میل تک پھیلتا چلا گیا۔ اور جب وقت پلٹا کھائے اور انہی رقبوں کا دائرہ تنگ ہونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ گھر کے بھیدی لنکا ڈھا رہے ہیں۔ طاقت کی حصول، استعمال اور پھر زوال، گویا اقتدار کے قصے سبھی ایک جیسے، مگر فرق صرف نتائج میں آتا ہے۔ اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ کون سا حکمران کس قدر دل عزیز تھا۔ حیدر علی۔ قسط نمبر 1۔ شیخ ولی محمد کے پاس اس اعزاز کے سوا کوئی اعزاز نہیں تھا کہ وہ مکہ شریف کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ وہ عرب سے ہجرت کر کے دہلی اور پھر بعہد عادل شاہ گلبرگہ دکن کیوں آئے۔ وہ کسی تجارتی قافلے کے ہمراہ بھی نہیں آئے تھے اور نہ ہی کسی حملہ کے لشکر میں شامل تھے۔ یعنی نہ تو وہ کوئی خوشحال تاجر تھے، نہ صاحب سیف کے جاگیریں اپنے نام کراتے، تلوار کی نوک سے اپنا مقدر بناتے۔ وہ تو ایک عام سے آدمی تھے، عام بھی اور گمنام بھی۔ انہوں نے گلبرگہ میں الوند کے مقام پر اقامت اختیار کی۔ حصول رزق کے لیے نہ کوئی پیشہ اپنایا، نہ حرص دنیا کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے۔ خاموشی سے ایک خانقاہ سے منسلک ہو گئے، عبادت الہی میں دن رات گزارنے لگے۔ کئی مواقع ایسے آئے جب دنیاوی حشمت و جاہ ان کے دروازے پر دستک دینے آ نکلی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، منہ پھیرے کھڑے رہے۔ البتہ یہ دعا ہر وقت ہونٹوں پر رہتی کہ اے خدا، میری اولاد کو میری طرح گمنام نہ رکھیو، انہیں نیک شہرت سے مالا مال کیجیو، آئندہ نہ جانے زمانہ کیا رخ اختیار کرے، وہ کوئی پیشہ اختیار کرے، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ان کی پیش نظر رہے۔ یہ 17ویں صدی کے اوائل کا ہندوستان تھا۔ محمد عادل شاہ بیجاپور کا حکمران تھا۔ شیخ ولی محمد اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر چکے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب ایک روز خانقاہ کا ایک درویش ان کے سامنے آ کر بیٹھا تو انہوں نے ایک عجیب سا سوال اس درویش سے کیا، کیا تیرے گھر میں کوئی بیٹی بھی ہے؟ شیخ صاحب، میں ایک کیا 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، ان میں سے ایک میرے گھر بھیج دے۔ شیخ صاحب، آپ اس عمر میں شادی کریں گے؟ میں تیری بیٹی اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ یہ تو میری خوش بختی ہوگی، میں تیار ہوں۔ شیخ ولی محمد نے اپنے بیٹے محمد علی کی شادی اس درویش کی بیٹی سے کر دی۔ یہ شادی محمد علی کے لیے نیک فال ثابت ہوئی۔ اللہ نے یکے بعد دیگرے 4 لڑکے دیے۔ لڑکوں کے نام محمد الیاس، شفیع محمد اور محمد امام تھے، اور چوتھے فتح محمد۔ محمد علی خانقاہ سے وابستہ تھے، لیکن شادی کے بعد آمدن بڑھانے کے لیے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی تھی۔ اسی محدود آمدنی پر خوش تھے، لیکن بیوی کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بیچاری نے غربت ہی غربت دیکھی تھی، لہٰذا اب خوشحالی کے اجالے کا تقاضا بھی کرتی تھی۔ اس زمانے میں سپاہگری ایک منافع بخش پیشہ تھا، لیکن محمد علی نہ سپاہی تھے نہ سپاہی زادے۔ بیوی کو ان سے یہی گلہ رہتا تھا۔ اس نیک بخت کے 7 بھائی تھے جو بیجاپور میں تھے اور عادل شاہ ثانی کی فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ محمد علی کو بھی اکساتی رہتی کہ بیجاپور چلا جائے، وہاں ملازمتوں کے اچھے مواقع ہیں، لیکن محمد علی اپنے والد کے ڈر سے الوند چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب شیخ ولی محمد کا انتقال ہو گیا تو محمد علی کی بیوی کا اصرار بھی شدت اختیار کر گیا۔ محمد علی مجبور ہو گئے اور بیجاپور چلے گئے۔ برادران نسبتی نے خیر مقدم کیا اور محمد علی ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ مغلوں اور بیجاپور کے افواج کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ جنگ اتنی خوفناک تھی کہ محمد علی کے 7 بھائی اس جنگ میں کام آ گئے۔ یہ خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کی بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 7 بھائیوں کی ایک ساتھ ہلاکت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ ان کی بیوی غم کی تصویر بن کر رہ گئی۔ محمد علی نے یہی سوچا کہ بیوی کو اس مقام سے دور لے جایا جائے تاکہ اس کے دل سے غم کے اثرات دور ہوں۔ اس بے بسی کے عالم میں انہیں کولار کے حاکم شاہ محمد یاد آیا، جو کبھی الوند آیا تھا
اور خانقاہ میں اس نے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس معمولی سی جان پہچان کو انہوں نے سہارا بنایا اور کولار چلے گئے۔ حاکم شاہ محمد ان کے زہد و اتقاء کا قائل تھا، لہٰذا ان کی آمد کو اپنے علاقے کے لیے خیر و برکت قرار دیا اور وسیلہ روزگار کے لیے اپنی جائیداد کا انتظام و انصرام ان کے حوالے کر دیا۔ اس نوکری کے علاوہ وہ کھیتی باڑی بھی کرنے لگے۔ کولار میں فارغ البالی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ بیٹوں نے بھی جوانی میں قدم رکھ دیا۔ اب وہ بھی باپ کا ہاتھ بٹا رہے تھے، لیکن سب سے چھوٹے بیٹے فتح محمد میں وہ آثار بغاوت دیکھ رہے تھے۔ اسے نہ تو کھیتی باڑی میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی کسی درگاہ کا خادم بننے میں، بلکہ وہ پیشہ سپاہیگری کو ترجیح دیتا تھا۔ یہ بات باپ سے کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن باپ تک یہ بات پہنچ ضرور گئی۔ ایک روز انہوں نے فتح محمد کو اپنے پاس بلایا اور تصدیق چاہی۔ میں سن رہا ہوں کہ تمہیں اپنے آبائی پیشے کھیتی باڑی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ نے بجائے ارشاد فرمایا، میں سپاہیگری سے رغبت رکھتا ہوں، صرف اس لیے کہ تم دنیاوی جاہ و عزت کے طلبگار ہو۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نیک اور متقی لوگ تھے۔ وہ اگر چاہتے تو دنیاوی حشمت و جاہ حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی علائق سے بچائے رکھا اور تم آباء و اجداد سے انحراف کر رہے ہو۔ ابا جان، پیشہ کوئی بھی ہو، انسان اپنی ذات میں نیک اور متقی ہو سکتا ہے، اور پھر سپاہیگری تو مسلمانوں کی شان ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ سپاہی بن سکتے ہو۔ اپنے آقا کے حکم پر بعض اوقات مسلمانوں کا خون بھی بہاؤ گے۔ اگر مغلوں سے جنگ ہوئی تو کیا مغل مسلمان نہیں؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صرف مرہٹوں کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے۔ میں تمہیں کبھی اس خوریزی کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، تمہارے 7 ماموں ایک ہی جنگ میں کام آ گئے تھے۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، میں تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ فتح محمد زیادہ اصرار نہ کر سکے، لیکن انہیں دیکھ کر تعجب ہوا کہ ان کے دوسرے بھائی بھی ان کے ہمنوا ہیں۔ تینوں بھائی پردے سے لگ کر باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے تنہائی ملتے ہی فتح محمد سے صاف کہہ دیا کہ وہ لومڑی کی طرح گوشہ گمنامی میں پڑے رہنے پر قناعت نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ اس وقت چپ رہنے میں عافیت جانی۔ یہ خاموشی باپ کے احترام میں باپ کی زندگی تک تھی۔ باپ کی وفات کے بعد فتح محمد نے کولار کو خیر بات کہہ دیا اور ارکاٹ کی راہ لی، اور ارکاٹ کے صوبے دار نواب سعادت علی خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ نواب نے انہیں 200 پیادوں اور 50 سواروں کا کماندار بنا دیا۔ فتح محمد حوصلہ مند سپاہی تھے اور آگے بڑھنے کا بے تحاشا جذبہ رکھتے تھے۔ وہ اس معمولی سی نوکری سے مطمئن نہ ہوئے، ارکاٹ کو خیر بات کہا اور میسور کا رخ کیا۔ میسور جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میسور میں ان کا بھتیجا فوج میں خدمات سر انجام دے رہا تھا، لہٰذا میسور پہنچتے ہی انہیں براہ راست نائک کا عہدہ مل گیا۔ نائک کا عہدہ گراں قدر اہمیت کا حامل تھا، لیکن اس کے باوجود فتح محمد زیادہ عرصہ میسور میں مقیم نہ رہ سکے۔ میسور کے عمرہ کے باہمی نفاق نے انہیں بدظن کر دیا۔ ریاست کا حال یہ تھا کہ راجہ عضو معطل تھا اور عمرہ کی حکمرانی تھی۔ اس صورتحال سے وہ بہت جلد دل برداشتہ ہو گئے اور پھر والی سرا نواب درگاہ قلی خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ نواب نے 400 پیادوں اور 100 سواروں کا انہیں کماندار مقرر کیا۔ ایک جنگ میں انہوں نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدل دیا۔ والی سرا ان سے ایسا خوش ہوا کہ انہیں قلعہ دوبالا پور کا حاکم بنا دیا۔ فتح محمد اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوبالا پور میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی مقام پر 1721 میں ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس بیٹے کا نام انہوں نے حیدر علی تجویز کیا۔ حیدر علی سے 3 سال بڑا ایک اور بیٹا بھی تھا، اس کا نام شہباز تھا۔ حیدر علی کی پیدائش کے وقت کون کہہ سکتا تھا کہ یہ فرزند دل پذیر ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ حیدر علی نامور باپ کا بیٹا تھا۔ دنیاوی عیش و عشرت کے تمام سامان مہیا تھے۔ درگاہ قلی خان کی موت کے بعد فتح محمد نے اس کے بیٹے عبد الرسول خان کے ساتھ خود کو وابستہ کر لیا۔ حیدر علی 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کا بھائی شہباز 8 سال کا تھا کہ سرا کے صوبیدار طاہر خان اور عبد الرسول خان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ فتح محمد اس جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ فتح محمد کیا مرے، ان کے خاندان پر افطار ٹوٹ پڑی۔ فتح محمد اپنی وفات کے وقت مقروض تھے۔ اس قرض کو وصول کرنے کے لیے درگاہ قلی کے ایک اور بیٹے عباس قلی نے فتح محمد کے خاندان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے، تمام اثاثہ چھین لیا اور کمسن بھائیوں حیدر علی اور شہباز کو قید کر لیا۔ یہ مصیبت کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی۔ فتح محمد کے دونوں بیٹے قید میں تھے۔ ان کی بیوہ بھی ایک طرح سے اسیری کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے یہ صدمہ تھا کہ بچوں کی جو عمر تعلیم و تربیت کی ہوتی ہے وہ قید و بند میں گزر رہی ہے۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں فتح محمد کے بھتیجے حیدر کا خیال آیا، جو میسور کی فوج میں ملازم تھا۔ اسی کی سفارش پر فتح محمد مرحوم کو کبھی میسور کی فوج میں ملازم ہوئے تھے، لیکن ملازمت چھوڑ کر سرا آ گئے تھے۔ فتح محمد کی بیوہ نے کسی نہ کسی طرح اپنی وپتا اپنے خامد کے بھتیجے تک پہنچا دی۔
یہ سرگزشت ہی ایسی تھی کہ حیدر کا دل موم ہو گیا، لیکن معاملہ سرا کے حاکم کے بھائی کا تھا جس سے وہ براہ راست نہیں نمٹ سکتا تھا۔ وہ مختلف تدبیریں سوچتا رہا اور بالآخر ایک درخواست لکھ کر میسور کے حاکم سے مدد کا طالب ہوا۔ یہ درخواست اس نے راجہ میسور تک پہنچا دی۔ کئی امراء نے اس کی جانب سے سفارش بھی کی۔ فتح محمد چند برس پہلے میسور کی فوج میں بھی رہ چکا تھا، لہٰذا راجہ میسور نے ضروری سمجھا کہ فتح محمد کی بیوہ کی مدد کی جائے۔ والی میسور نے سرا کے حاکم کو خط لکھا۔ حاکم کو جو ہی حالات کا علم ہوا اور تصدیق ہو گئی، اس نے عباس قلی کو ڈرا دھمکا کر فتح محمد کے خاندان کو آزاد کرا لیا۔ رہائی کے بعد فتح محمد کی بیوہ اپنے بچوں کے ہمراہ بنگلور روانہ ہوئی اور بنگلور سے سرنگا پیٹم جا پہنچی، اور پھر فتح محمد کے بھتیجے نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ دونوں بچوں کی پرورش اپنے بچوں کی مانند کرنے لگا، فن سپاہی اور گھڑ سواری میں تربیت دینے لگا۔ حیدر علی کا خاندان جن نامساعد حالات سے گزرا تھا، اس میں کسی اتنی فرصت تھی کہ اس کی تعلیم کی طرف توجہ دیتا۔ 10 سال تک وہ خاندان کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہا۔ اس آوارہ خرامی نے اسے تعلیم کے حصول کی طرف سے غافل رکھا۔ اس میں کچھ اس کی اپنی کاہلی کا بھی دخل رہا تھا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، وہ ناخواندہ رہ گیا۔ اس کا ناخواندہ رہ جانا اس کی آئندہ زندگی کا دیباچہ نہیں تھا۔ قابل ذکر بات تو یہ تھی کہ حیدر علی ابتدا میں فوجی زندگی کی پابندیوں سے بھی بھاگتا تھا، البتہ شکار سے اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ شکار ہی اس کی فوجی تربیت کا حصہ تھا۔ اسی شوق شکار نے اسے ایک ماہر نشانہ باز بنا دیا تھا، اور پھر یہی نشانہ بازی اس کے مستقبل کی شاندار ضمانت بن گئی۔ اس کا بڑا بھائی شہباز خان اپنے خاندان کے ہمراہ دیوان حالی میں مقیم تھا۔ اس کا خاندان بھی وہیں آ گیا تھا۔ حیدر علی کی عمر اس وقت 19-20 سال تھی۔ بھائی کی نگرانی میں اس نے فوجی تربیت حاصل کر لی تھی۔ نشانہ تو اس کا ایسا تھا کہ دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اسی دوران دیوان حالی میں نشانہ بازی کا ایک مقابلہ ہوا۔ شہباز خان لاؤبالے حیدر علی کو بھی اس مقابلے میں لے گیا۔ حیدر علی نے اس مقابلے میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس کی مہارت سے ریاست میسور کا وزیر مالیات تیج راج اتنا متاثر ہوا کہ اسے ریاست میسور میں باقاعدہ ملازمت دے کر 50 سوار اور 200 پیادہ کا افسر مقرر کر دیا۔ اس تقرری کے بعد حیدر علی کی ترقی کی وہ تمام منزلیں روشن ہو جاتی ہیں جن سے گزر کر وہ دنیاوی عزت و جاہ کی آخری منزل سے ہمکنار ہوا۔ حیدر علی اس کے خاندان کی حالت بہت سقیم تھی۔ اپنی ترقی میں نہ تو اسے خاندانی وجاہت کی مدد ملی، نہ دولت کی۔ اس نے جو کچھ حاصل کیا اپنی صلاحیت، لیاقت اور ثابت قدمی سے حاصل کیا، اور ان سب کا نقطہ آغاز میسور کی ملازمت تھی۔ ریاست میسور بہت ہی چھوٹی تھی۔ اس کا کل رقبہ 33 دیہات پر مشتمل تھا۔ اس کی آبادی اور پیداوار وغیرہ بھی اسی تناسب سے بہت محدود تھی، لیکن جب اسی مختص ریاست کو حیدر علی جیسا مدبر حکمران ملا تو اس نے اس کا کل رقبہ 80,000 مربع میل تک پھیلا دیا۔ تاریخ میں اس کے اس احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی کہ اس نے سرنگا پٹم میں سلطنت خداداد جیسی خوشحال ریاست قائم کی، لیکن تاریخ کو یہ بھی یاد ہے کہ اس ریاست کو مسلم کش غدار مسلمانوں نے دشمنان وطن سے مل کر ختم کر دیا، اور اب اس ریاست کا رقبہ صرف 29,000 مربع میل رہ گیا ہے۔ ریاست میسور کا حکمران راجہ کرشنا راج تھا، لیکن وہ محض ایک کٹ پتلی تھا۔ ریاست کا نسل و نسق دیوراج اور تیج راج کے ہاتھوں میں تھا۔ ان بھائیوں نے تخت شاہی کی تزئین و آرائی کے لیے راجہ کو راج گدی پر برقرار رکھا تھا، ورنہ اصل حکمرانی یہ دونوں بھائی کر رہے تھے۔ دیوراج ریاست کا سپہ سالار تھا، جبکہ تیج راج وزیر مالیات، لیکن چونکہ دیوراج بوڑھا ہو گیا تھا لہٰذا اس نے فوجی امور اپنے چھوٹے بھائی تیج راج کو سونپ دیے تھے اور خود شعبہ مالیات کی دیکھ بھال اور نگرانی سر انجام دیتا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جب حیدر علی نے میسور میں قدم رکھا۔ وہ اس گمنام ریاست میں گمنام پڑا رہتا، لیکن ایک واقعے نے اس کی زندگی بدل دی۔ مرہٹوں سے خطرے کے پیش نظر دیوراج اور تیج راج کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ آصف جاہ نظام الملک پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کریں۔ نظام الملک کی وفات 1749 کے بعد میسور کی حکومت نے جانشینی کا رسہ کشی میں ناصر جنگ کا ساتھ دیا۔ تیج راج نے حیدر علی کو میسور کی اس فوج کے ہمراہ روانہ کیا جو نظام الملک کے بیٹے ناصر جنگ کی مدد کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ناصر جنگ اقتدا کی یہ جنگ اپنے چچا زاد بھائی مظفر جنگ کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اس وقت حیدر علی 500 بندوقچوں اور 500 سواروں کا افسر تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ماتحت کچھ بے قاعدہ فوجی دستے بھی تھے۔ اس دوران ناصر جنگ میں قتل کر دیا گیا اور میسور کے افواج وطن واپس آ گئیں۔ اس قتل کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ حیدر علی کی بندوقچیوں نے اس افراتفری سے پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے طلائی سکوں سے لدے ہوئے بہت سے اونٹ پکڑ لیے اور حیدر علی کی رہائش گاہ پر لے آئے۔ نشان حیدری کا مصنف بیان کرتا ہے، وطن واپس جاتے ہوئے راستے میں حیدر علی نے 4 اونٹوں پر قبضہ کر لیا جو شاہی خزانے سے لدے ہوئے تھے اور جن کو باغی پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ حیدر نے دولت پر قبضہ کر لیا۔ وہ اس خزانے کے ہمراہ میسور پہنچا اور اپنی افواج کی نفری میں اضافہ کیا اور اسے فرانسیسیوں سے تربیت دلوانے کا بھی اہتمام کیا۔ فرانسیسی اور انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت آپس میں برسرے پیکار تھیں۔ حیدرآباد اور ارکاٹ کی حکمرانی کے لیے اپنے اپنے امیدواروں کی حمایت پر کمر بستہ تھی۔
فرانسیسی اس کشمکش میں کامیاب رہے۔ انہوں نے حیدرآباد میں مظفر جنگ اور اس کے قتل کے بعد صلابت جنگ کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ ارکاٹ میں بھی انہیں کامیابی ہوئی۔ انہوں نے نواب ارکاٹ انوار الدین کو قتل کر دیا۔ نواب کا بیٹا محمد علی ترچنا پولی بھاگ گیا۔ فرانسیسیوں اور اس کے امیدوار چندہ صاحب نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ترچنا پولی میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرے نے طول کھینچا تو محمد علی نے میسور کے تیج راج سے مدد طلب کی اور اس مدد کے عوض ترچنا پولی اور اس سے ملحقہ علاقے میسور کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ تیج راج نے فوراً مدد کی حامی بھری اور ترچنا پولی جا پہنچا۔ حیدر علی بھی اپنے گھڑ سوار اور پیادہ فوج کے ساتھ میسور کی فوج کے ہمراہ تھا۔ یہ مہم تو ناکام رہی، لیکن تیج راج اپنی عاقبت نااندیشی کی بدولت 3-4 کروڑ روپے ضائع کر بیٹھا۔ 3 بار ضائع کرنے کے بعد لوٹ آیا، مایوس و نامراد۔ ترچنا پولی کی مہم تیج راج کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، لیکن حیدر علی کی قسمت کے دروازے کھل گئے۔ وہ اس جنگ میں نہ صرف شریک ہوا تھا بلکہ بہادری کے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ تیج راج اس پر اس کی صلاحیتیں روشن ہو گئی۔ اس نے حیدر علی کو ڈنڈی گل کا فوجدار مقرر کر دیا جہاں زمینداروں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ حیدر علی نے ان زمینداروں کی سرکوبی کی اور امن و امان بحال کرانے میں کامیاب ہوا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج میں بھی اضافہ کیا اور توپ خانے کی تنظیم نو کی اور فرانسیسیوں کے اشتراک سے اسلحہ خانہ بھی قائم کیا۔ ترچنا پولی کی اس مہم کے اخراجات کی وجہ سے میسور کی ریاست اپنے فوجیوں کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل بھی نہ رہی۔ ہر سو انتشار پھیل چکا تھا۔ اب اس انتشار سے فائدہ اٹھانا حیدر علی کا کام تھا۔